الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الکافی سے موضوع مہدویت کے پر آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی جا رہی تھی۔ ہم کتاب الحجہ باب من عرف امامہ لم یضر تقدم هذا الامر او تأخر اس چیپٹر کو مطالعہ کر رہے تھے۔ اس باب میں 7 احادیث ہیں، 4 کو ہم نے دیکھ لیا تھا اور بقیہ انشاءاللہ 3 آپ کی خدمت میں پڑھی جائیں گی اور ایک ساتھ اس کی انشاءاللہ تشریح کی جائے گی، اور اس طرح سے ہمارے پاس ایک سیکوینس میں جو احادیث چل رہی تھی اس کا سلسلہ آج بتوفیق الہی ختم ہوگا، اور اس کے بعد منتشر کچھ احادیث ہیں جو مختلف موضوعات کے تحت الکافی میں وارد ہوئی ہیں، اس کا مطالعہ ہمارا باقی رہ جائے گا۔ 4 حدیثیں ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے تھے اور 5 سے 7 آج مطالعہ کریں کہ حدیث نمبر 5 میں سند اس طرح سے وارد ہوئی ہے کہ عدت من اصحابنا، متعدد ہمارے شیوخ اور اصحاب نے ذکر کیا ہے، ان احمد بن محمد، انہوں نے نقل کیا ہے ان علی بن نعمان، انہوں نے محمد بن مروان سے، اور انہوں نے فضائل بن یسار سے۔ فضائل کہتے ہیں سمعت ابا جعفر، امام باقر علیہ السلام کو یہ فرماتے میں نے سنا، یقول، وہ فرماتے ہیں من مات ولیس لہ امام، جو اس حالت میں مر گیا کہ اس کا کوئی امام نہیں ہے، یعنی وہ کسی امام کا معتقد اپنے زمانے میں نہیں ہے، فَمِیتَتُهُ مِیتَةٌ جَاہِلِیَّةٌ، میتت و جاہلیہ، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ یہاں پہ میتت و مضاف ہے، میتۃ جاہلیۃ، مضاف صفت موصوف نہیں ہے، میتت و جاہلیہ، جاہلیت کی موت ہوگی۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ وَهُوَ عَارِفٌ لِإِمَامِهِ، جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ وہ اپنے امام کو پہچانتا ہے، ان کی معرفت رکھتا ہے، لم یضرہ، تو اسے کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا، یعنی یہ غیبت کوئی ضرر نہیں پہنچائے گی۔ تقدم ھذا الامر او تأخر، یہ امر متقدم ہو، پہلے آ جائے یا بعد میں آئے۔ ومن مات وهو عارف لامامہ، جو اس حالت میں مرا کہ وہ امام کی معرفت رکھتا تھا، کان کمن ہوا مع القائم فی فسطاطہ، گویا وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جو قائم کے ساتھ انہی کے خیمے میں موجود ہے۔ یہ آپ کے پاس 5 نمبر حدیث تھی۔ 6 نمبر حدیث کو ملاحظہ کریں کہ اس حدیث میں اس کی سند اس طرح سے ہے کہ حسین بن علی العلوی وہ ذکر کرتے ہیں سہل بن جمہور سے، وہ نقل کرتے ہیں عبدالعظیم بن عبداللہ الحسنی سے، یہ وہی عبدالعظیم حسنی معروف شخصیت جن کا تہران میں مزار ہے۔ الحسن بن حسین العرانی وہ نقل کرتے ہیں علی بن ہاشم سے، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، اور وہ امام باقر علیہ السلام سے۔ اس روایت میں بھی امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ما ضر من مات منتظرا لامرنا، جو ہمارے امر کے انتظار میں مرا۔ اس روایت کو توجہ سے ذرا دیکھیے گا، جو شخص ما مر ما ضر، اس کو کوئی ضرر نہیں ہے۔ کس کو ضرر نہیں ہے؟ من مات منتظرا لامرنا، جو ہمارے امر کا انتظار کرتے ہوئے مرا۔ اس سے پہلے آپ نے کیا بیان پڑھا تھا کہ جو ہماری معرفت کے ہمراہ مرا اسے کوئی ضرر نہیں ہے، لیکن ادھر کیا لفظ آ رہا ہے؟ انتظار کا۔ اب یہ احادیث کو انشاءاللہ جوڑیں گے کہ معرفت اور انتظار آپس میں ربط رکھتے ہیں، اس لیے اس ربط کو جاننے کے لیے اس حدیث کو آپ خصوصی طور پہ مد نظر رکھیں کہ ما ضر من مات منتظرا لامرنا، کوئی ضرر اسے نہیں ہے جو ہمارے امر کے انتظار میں مرا، الا یموت فی وسط فسطاط المہدی وعسکرہ، کہ آگاہ رہو کہ وہ اس حالت میں مرا ہے کہ وہ امام زمان امام مہدی علیہ السلام کے خیمے کے عین وسط میں بیٹھا ہوا ہے، اور ان کی چھانی میں اور ان کے لشکر کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے۔
اس کے بعد آخری حدیث ہے اور پھر انشاءاللہ ان احادیث کو ہم ایک ربط دیتے ہیں۔ آخری جو حدیث ہے اس کو نقل کیا ہے علی بن محمد کے شیخ ہیں، محمد بن یعقوب کلینی کے اساتذ میں سے یا شیوخ میں سے ہیں جن سے حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں عن سہل بن زیاد سے، اور سہل بن زیاد نقل کرتے ہیں حسین بن سعید سے، حسین بن سعید نقل کرتے ہیں فضالہ بن ایوب سے، اور وہ عمر بن ابان سے۔ عمر بن ابان کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا، یقول اعرف العلامہ، علامت کو پہچانو۔ ادھر علامت سے مراد امامت ہے۔ علامت اس کا مطلب ہے مہدویت کی روایات میں دو معنی میں آتی ہے، ایک ہے کہ ظہور کی علامات، اور ایک مرتبہ علامت بے معنی امامت۔ صحیح ہے، اس کو خصوصی طور پہ ذہن نشین کریں کہ اعرف العلامہ، کہ یہ روایت اگلے درس میں ضرور انشاءاللہ یاد کر کے ہیں۔ اعرف العلامہ فاذا عرفتہ، اگر تم نے اس کی معرفت حاصل کر لی، لم یضرک، تو پھر تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ تقدم هذا الامر او تاخر، یہ امر پہلے آ جائے یا بعد میں آئے۔ ان اللہ عز وجل یقول، اللہ عز وجل فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ پہلے بھی آیت گزر چکی ہے، اس روز ہم ہر ایک شخص کو، تمام لوگوں کو بلائیں گے ان کے اماموں کے ہمراہ۔ فمن عرف امامہ، جو اپنے امام کی معرفت حاصل کر لے یا جان لے، کمن کان فی فسطاط المنتظر، تو وہ امام منتظر علیہ السلام کے خیمے میں موجود ہے۔ یہ ہمارے پاس کل 7 احادیث تھیں، اور ان 7 احادیث سے ہمارا یہ سلسلہ جو ایک ترتیب سے چل رہا تھا وہ الحمدللہ اختتام پذیر ہوا، اور آپ نے الکافی میں تقریباً جتنی مہدویت کے موضوع پہ احادیث ہیں تقریباً اس کا آپ نے مطالعہ کیا۔ ان 7 میں آپ چند خصوصیات کو اب مد نظر رکھیں۔ یہ خصوصیات جو بیان کی جا رہی ہیں کیونکہ الکافی ہی پہلی کتاب ہے جس میں یہ احادیث وارد ہوئی ہیں، اس کے بعد یہی احادیث ساری غیبت نعمانی ان کے شاگرد محمد بن ابراہیم نعمانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ذکر کی، اور پھر کچھ نہ کچھ غیبت طوسی اور کمال الدین یا دیگر کتب میں پھر آ گئی۔ لہٰذا اصل منبع یہ تقدم هذا الامر او تاخر، یہ روایات کا مجموعہ، اصل اس کی کون سی بنیاد ہے؟ کتاب الکافی۔ اس میں اب آپ دیکھیں کہ کیا خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ ان خصوصیات کو ذہنی طور پہ سوچ بچار کریں، غور و فکر کریں، خود ربط پاتا چلا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے فوراً ہی یہ سارے کی ساری صورتحال واضح ہو جائے یا سارے ربط معاشرے کے بن جائیں، کیونکہ معاشرے بھی آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہیں۔ آپ اگر انہی روایات کی شرح کو پڑھیں، آج سے 400 سال پہلے علامہ باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، اب آپ ان کی شروح کو پڑھیں کہ میرے سامنے وہی مرات العقول کی شرح اور الوافی مولا فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کی ایک ساتھ شرح موجود ہے، اور تیسری ہمارے پاس شرح موجود ہے ملا صالح مازندرانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح اصول کافی، شرح الکافی کے نام سے معروف ہے۔ یہ آپ اس میں دیکھیں گے کہ بڑے مختصر سی شرح موجود ہے، کیونکہ اس دور میں ایک فقیہ کی حکومت موجود نہیں تھی، مختلف طرح کے سیاسی نظریات، مختلف طرح کی سیاسی مباحث، مختلف شعبہ جات کے اثرات براہ راست دین کے اوپر پڑھنا، یہ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ مثال کے طور پہ اقتصادی نظریات ابھی اقتصاد کی عملی تصویر کی بات نہیں کی جا رہی کہ پیسے ہیں، پیسے نہیں ہیں، فقر ہے، غربت ہے، افلاس ہے، غنی ہے، ثروت مند ہے، یہ نہیں، اقتصادی نظریات ہیں بعض، جیسے مارکسزم نے اقتصاد کے اوپر آ کے نظریہ دیا۔ اقتصادی نظریات کی براہ راست دین کے اوپر اس کا اثر ہونا یہ پہلے عیاں نہیں تھا۔ یہ ہمارے لیے پہلی دوسری جنگ عظیم میں یہ چیزیں زیادہ عیاں ہوئیں، پھر آہستہ آہستہ مثلا سوشیالوجی، یعنی لوگوں نے رہنا سہنا کیسا، سوسائٹی کے بارے میں جو نظریات دیے گئے، ایک دفعہ سوسائٹی بنتی کیسے ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ایک دفعہ ہے کہ سوسائٹی کے نظریات کیا ہیں، سوسائٹی کے بارے میں نظریہ دیا گیا، مختلف نظریات اور سوشیالوجی کی دنیا میں وہ براہ راست دین کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں۔
یہ پہلے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ چیزیں بہت وسیع پیمانے پہ سامنے نہیں تھیں، اس لیے مہدویت کی روایات، کیونکہ مہدویت تو حکومت اور حکومت کی اساس کے اوپر پوری دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے سے مربوط ہے، لہذا تجزیہ تحلیل پہلے کے دور کا جو خصوصاً انقلاب اسلامی سے پہلے والا دور ہے، یہ والا تجزیہ تحلیل ان بزرگان کے سامنے نہیں آ سکتا جو آج کی نسل کے سامنے آ رہا ہے۔ صحیح ہے، ان کے سامنے یہ السلام علیکم ورحمۃ یہ تاثیرات موجود اس طریقے سے نہیں تھیں۔ ان تاثیرات کا ہونا یہ لطف الہی ہے کہ ہمارے لیے عیاں ہوئیں، اور مہدویت جو ہے وہ ایک بڑے پیمانے پہ اس کے اثرات سامنے ہیں۔ اس لیے ان روایات کو آپ دیکھیں، یہ روایات مستقبل میں آپ کے لیے تجزیہ تحلیل کی بہت زیادہ راہ ہموار کریں گی۔ یعنی مہدویت کے 5-6 موضوعات ایسے ہیں کہ جو اساس شمار ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کم معلومات کا ہونا گویا کہ مہدویت کی معلومات نہ ہونا ہے۔ ان میں سے ایک یہی موضوع ہے کہ جس نے اپنے امام کی معرفت حاصل کر لی، روایت کیا کہہ رہی ہے؟ تقدم ھذا الامر او تاخر لم یضرک، تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، تقدم ھذا الامر او تاخر۔ لہذا آج کے دور میں اس کی تفسیر بہتر طور پہ ماضی کی نسبت آ رہی ہے، اور مستقبل اس کو اور روشن کر کے بیان کرے گا جو آگے مستقبل آ رہا ہے۔ مثلا آپ جانتے ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ سابقہ دور میں آپ چلے جائیں آج سے 200 سال پہلے، مارکسزم نے جب نظریہ پیش کیا اقتصاد کا تو دین مشکوک ہو گیا، اور کہا کہ یہ دین تو افیون کی مانند ہے، جس نے اپنا مفاد حاصل کرنا ہو وہ اس سے کرتا ہے۔ جب سوشیالوجی کی بات آئی، عمرانیات کی بات آئی، اس میں کئی نظریات پیش کیے گئے۔ اخلاقیات کی بات آئی تو جنسی بہراروی کا ڈیوڈ ہیوم نے نظریہ پیش کیا، اور وہ تیزی سے معاشروں کے اندر پھیل گیا۔ اس نے کہا کہ اپنی ضرورت ہر انسان پوری کرے، کیوں اپنے آپ کو تکلیف اور اپنے آپ کو بیجا ایک عجیب و غریب حرکات کے دائرے میں رکھتے ہیں۔ اس سے سارے کے سارے انسانی شعبے متاثر ہوئے اور دین کی دھجیاں بکھر کے رہ گئیں۔ اس وقت فیملی سسٹم غرب میں موجود ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی تاثیرات پہلے نمایاں نہیں تھیں۔ آج کے دور میں شعبہ جات زندگانی کے ہر شعبے کے اوپر مہدویت کی ضرورت ہے۔ ہر سیاسی شعبے کے علاوہ تعلیمی شعبہ ہے، عسکری شعبہ ہے، اسی طریقے سے اقتصادی شعبہ ہے، ہمارے پاس سوشیالوجی کا شعبہ ہے، جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اوپر مہدویت کی حکمرانی کی ضرورت ہے۔ اور اگر ان تمام ڈپارٹمنٹس کے جہت سے ہم یہ جان لیں کہ ہمارا امام کون ہے اور امام کا موقف کون ہے، ہم ہلاکت سے بچ جائیں گے، وَإِلَّا ہلاکت سے نہیں بچ سکتے۔ جیسے بعض دانشور انہوں نے آ کے اسلامی کمیونزم کا نعرہ لگایا، سیاسی دنیا میں اسلامی ڈیموکریسی کا نعرہ لگایا، اور ایران کے اندر بھی ڈیموکریسی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ غربی ڈیموکریسی سے نہیں لیا گیا لفظ، جیسے کہ امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا کئی اپنے تقاریر میں۔ اور نہ ہی وہ والی ڈیموکریسی ہے کہ جو غرب میں رائج ہے۔ ہاں اس کا ایک جز ہے، وہ جو تعریف کل ہے، کل کے ایک جز میں اشتراک پایا جاتا ہے، لیکن وہ ڈیموکریسی یا جمہوریت نہیں ہے۔ اسی طرح آ کے اسلامی سوشلزم، اسلامی کمیونزم، اسلامی ڈیموکریسی، اسلامی اسی طریقے سے اسلام کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کی گئی، اور وہ ایک جڑ باطل اور عمارت اس پہ اسلام کی کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک روش بذات خود ایک تخریب کارانہ روش ثابت ہوئی، اور اس نے ممالک میں انتہائی برے طریقے سے اسلامی اقدار کو پامال کیا، جیسے ابھی ہمارے ملک میں یہی مسائل چل رہے ہیں، عالم اسلام میں یہ مسائل چل رہے ہیں کہ زندگی بسر کرنے کے اعتبار سے، سوچ بچار کرنے کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے غربی ہیں، لیکن زبان سے اعتراف کرنے کے اعتبار سے مسلم ہیں۔ باقی سارا کا سارا غربی چل رہا ہے، کیونکہ وہ نظام بنا کے اسے لے آئے اور ادھر نظام کے اعتبار سے مطالعہ ہی نہیں کیا گیا۔ اگر آج مسلمان اسلام کے اعتبار سے مطالعہ نہیں کرے گا تو پھر تو غرب غالب آ جائے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے تم نے زبان سے ہی چند اقرار کرنے اور چند تم نے فقہی مسائل کے مطابق، اپنی توضیح مسائل کے مطابق فقہی احکام انجام دینے تو دے لو، ہمیں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے اس کے اوپر راضی ہونا قطعاً درست نہیں ہے۔ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اور شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ مسئلہ زیادہ حساس تھا، انقلاب اسلامی کی آمد تھی، تو شہید نے ان چیزوں کو بڑا بیان کیا۔
اگر رہبر کی اس دفعہ کی تقریر بھی آپ ملاحظہ کریں تو وہی والے مسائل ذہنیت آج بھی موجود ہے. بس وہ کہتے ہیں کہ ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے، اسلامی ڈپلومیسی کیا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اجتماعی روابط جو ممالک کی اسے اسلام کے نقطہ نظر سے مت دیکھیں، مفاد کے نقطہ نظر سے دیکھیں. جو اسلام ممالک ہیں وہ اپنے مفاد کے پیش نظر ایک دوسرے سے رابطہ کریں، نہ کہ اسلام کے پیش نظر. مثلا اگر آل سعود نے مسائل کھڑے کیے اور ایک ملک کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو وہ اپنے فائدہ کو لے. اسے کیا کہ یمن میں بچے مر رہے ہیں یا نہیں مر رہے، یمن تباہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. رہبر معظم نے اس نظریے کے اوپر شدید تنقید کی. اور آیا یہ آج ہمارے معاشرے میں بلکہ ایک بڑی تعداد علماء و حوزہ جات علمیہ میں رہنے والے طلاب کی ہے یا نہیں؟ وہ یہی بحث کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایران بھی تو اپنے مفاد حاصل کرتا ہے. ہم سکیں اگر بالفرض ہم مان لیں تو ایران اگر غلط کرتا ہے تو ہم بھی غلط کریں. ہمارا امام ایران تو نہیں ہے. ہم نے جس امام کے امامت کا اقرار کیا وہ ایران نہیں ہے. ہم نے تو رہبر معظم کی نیابت کی وجہ سے رہبر معظم کو رہبر مانا ہے، نہ ایرانی ہونے کی وجہ سے، نہ ایرانی ملک ہونے کی وجہ سے. لہذا نظام مہدویت ایک نظام ہے، نظام کی جہت سے اسے مطالعہ کریں. ہم ان 7 روایات میں مشترکہ چند نکات کو اخذ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے رابطہ دیتے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ ضرر سے بچنا، کیونکہ ہر معاشرے میں بالخصوص آخر الزمان میں بہت نقصان ہے، بہت ضرر ہے. ایک روایت صحیح سند روایت ہے، قدر طولانی ہے کہ کسی وقت اگر فرصت ملی تو اسے آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا. امام صادق علیہ السلام کی ہے اور صحیح سند روایت ہے، کیونکہ اس میدان میں صحیح سند روایات بہت ہی کم ہیں، بہت ہی قلیل. اس آخر الزمان کی آپ روایت کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم جکڑے میں آج کے دور میں، کیونکہ یہی آخر الزمان ہے، ضرر اور نقصان میں جکڑے میں ہیں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ضرر سے کیسے نکلیں. اس لیے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ ضرر سے نکلنے کا، یعنی غیبت کی طولانی ہونے کی وجہ سے اور معاشرے کے مختلف طرح کے مسائل ابھرے ہوئے ہیں، ان میں جکڑنے کی بنا پہ جو ضرر پہنچ سکتا ہے اس سے بچنے کا حل کیا ہے؟ معرفت امام. بس پہلا ہمارے پاس نقطہ کیا ہو گیا کہ ضرر سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اس کا علاج کیا ہے؟ معرفت امام. نمبر 2، اگر یہ معرفت انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر امر ظہور یا امر حکومت، کیونکہ تقدم ھذا الامر سے مراد کیا ہے؟ یہ 2 احتمال ہیں اور دونوں احتمال اپنی جگہ پہ درست ہیں، کیونکہ ظہور مقدمہ ہے حکومت کا، اور اگر حکومت مراد لے لیں تو وہ ظہور کے بغیر نہیں ہے. درست. بس پہلا ہمارے پاس پوائنٹ کے آگے ان تمام احادیث میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ ضرر، اب ضرر کو آپ نے کیسے حاصل کرنا ہے؟ وہی آخر الزمان والی روایت، کہ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ آخر الزمان سے مربوط روایت کا مطالعہ کریں. وہ ہمارے سامنے روایات کی روشنی میں ضرر کی تشریح کریں گی. درست ہے. یا پیچھے روایات بعض گزر چکی ہیں کہ جاہلیت کی موت انسان مرے گا اگر نہ پہچانتا ہو، تو ضرر یہی ہے. پس ضرر جو انسان کو غیبت کے طولانی ہونے میں غیبت کی وجہ سے جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اس سے بچنے کا حل کیا ہے؟ صحیح سند روایت ہے. اس سے بچنے کا ہمارے پاس حل ہے معرفت امام. نمبر 2، اگر معرفت امام حاصل ہو جائے تو کیا حاصل ہوگا؟ اگر معرفت امام انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر یہ امر ظہور یا امر حکومت، اگر معرفت امام حاصل ہو جائے یہ امر ظہور یا امر حکومت، اس کا پہلے آنا یا بعد میں آنا ہمیں کوئی نقصان نہیں دے گا. اس کا پہلے آنا یا بعد میں آنا ہمیں کوئی نقصان نہیں دے گا. یہ نقصان معنوی اعتبار سے ہے نہ کہ مادی، کیونکہ امام زمان علیہ السلام کی جب حکومت آئے گی تو دنیا کا نقشہ ہی ایک قسم کا بدل جائے گا. ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر آ جائے گی، خوشحالی اپنی اوج کو پہنچے گی، انسانی عقول ترقی کر کے کمال حاصل کریں گی. اور آج کل جس طرح آپ کو شہوات کی طرف رغبت نظر آتی ہے، کھیل کود کے میدان بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، ہوٹل گلیاں بازار بھرے ہوئے نظر آتے ہیں،
امام زمان علیہ السلام کی حکومت میں مراکز عقل و دانش آپ کو بھرے ہوئے نظر آئیں گے، یہ ایک نو خالی نظر آئیں گی شہوات، کیونکہ برکات اس نوعیت کی ہوں گی اور نظام ایسا بچھایا جائے گا کہ شہوتیں معاشرتی طور پہ انسان کے کنٹرول میں آ جائیں گی۔ اور یہ ہم بعض جگہوں پہ دیکھتے بھی ہیں کہ جہاں پہ ایک حد تک کنٹرول موجود ہے یا اسلامی اقدار موجود ہیں، کیونکہ اقدار ہی ابھاری جائیں گی، کوئی معجزہ نہیں ہوگا۔ اقدار مثال کے طور پہ اگر آپ پاکستان کے آج بھی ایسے علاقوں میں چلے جائیں جو ٹی وی اور نیٹ کی قباحتوں سے دور ہیں، اور وہاں پہ یونیورسٹی کے بھی مسائل، یونیورسٹی ایجوکیشن کے اعتبار سے مفید ادارہ ہے، لیکن یونیورسٹی اپنے ماحول کے اعتبار سے اور کلچر کے اعتبار سے انتہائی نقصان دہ جگہ ہے۔ بس ایجوکیشن اس کی لازم ہے، جو وہاں پہ تعلیم جدید پڑھائی جاتی ہے یا سائنسی تعلیم ہے، ترقی یافتہ جو ہمارے پاس ایجوکیشن ہے اس کی تعلیم لینا درست ہے، لیکن جو انہوں نے ماحول ادھر بنایا اور جو انہوں نے فضا بنائی، کلچر بنایا، وہ انتہائی مضر ہے۔ اگر کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پہ نیٹ کی بھی قباحتیں نہیں ہیں، ٹی وی کی بھی قباحتیں نہیں ہیں، اور یہ یونیورسٹیز کی بھی قباحتیں نہیں ہیں، اور ادھر ایک ایسی جہالت بھی نہیں ہے جو لڑائی جھگڑے کی آپس میں دشمنیاں ہوں، آپ وہاں پہ اس کا مطلب ہے وہاں پہ انسانی اقدار ہیں، یہ انسانی اقدار خود بخود بعض شہوات کو قابو کر دیں گے، مثلا جنسی شہوت کو قابو کر کے رکھیں گے، اس لیے زنا کے واقعات نہیں ہوں گے، لواط کے واقعات نہیں ہوں گے، نامحرم پہ بیجا نگاہیں ڈالنے کے واقعات نہیں ہوں گے، خواتین جو ہیں وہ اپنی نمائش کرتی ہوئی آپ کو وہاں پہ دکھائی نہیں دیں گی، آپ کہیں گے کہ کیسے یہ ایک معاشرے کے اندر یہ چیز پنپ گئی، کیونکہ الہی اقدار کو وہاں پہ حاصل کیا گیا۔ اسی طریقے سے وہاں پہ لوگوں کے اندر ممکن ہے کہ آپ سادگی دیکھیں، بے جا مال و دولت کے پیچھے نہیں بھاگ رہے۔ ابھی بھی ہمارے گاؤں وغیرہ میں ایسے، آپ جب گاؤں میں جائیں، اگرچہ گاؤں کے منفی چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن مثبت چیزیں بھی بہت ساری ہیں، لوگوں کے اندر امانت داری موجود ہے، صاف دل لوگ موجود ہیں، اعتراف جلد ان کے قلوب حقائق کا کرتے ہیں، کیونکہ وہ آلودگیوں سے، معنوی آلودگیوں سے دور ہیں۔ تو امام زمان علیہ السلام کا دور عالمی سطح کے اوپر اس طرح کی الہی اقدار کو کھڑا کر دے گا۔ اس لیے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ الہی اقدار کسی بھی گھرانے میں یا کسی بھی شخص میں یا کسی بھی خطے میں وہ ابھار دی جائے، وہ مہدویت کے قریب ہو جائے گا۔ مثلا ابھی ہمارا گھرانہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، بعض گھرانہ آباد کرتے ہیں، بعض کو مستقبل میں توفیق ملے گی یا کم سے کم اپنی فیملی اس کی موجود ہے۔ آپ اپنے خاندان کو کیسے مہدویت کے قریب لے کے جائیں؟ کیا اس کا طریقہ کار ہے؟ یہ روایات ہمیں تعلیم دیتی ہیں۔ آپ الہی اقدار اختیار کریں، وہاں پہ لمبے لمبے لیکچر دیں گے، وہ سننے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس جگہ پہ الہی اقدار میں مثلا مہمان نوازی، محرم نامحرم کی رعایت، بے جا دوسروں کے امور میں مداخلت نہ کرنا، کوئی آ کے 1000 باتیں آپ کو سنائیں، آپ کہیں ٹھیک ہے، اس کا تذکرہ کسی اور سے نہ کریں، یعنی غیبت نہ کریں، تہمتیں نہ لگائیں، خواتین کی باتوں پہ لڑائی جھگڑے کے لیے آمادہ کبھی بھی نہ ہو جائیں، کبھی یہ توقع نہ رکھیں کہ اجتماعی دنیا ایک جگہ پہ مختصر سی بنے گی، یعنی 2 بندے بیٹھیں اور ناگواریاں نہ ابھریں، وہ تو ابھریں گی، ان ناگواریوں کو آپ کو سمیٹنا پڑتا ہے، یعنی صبر کے ساتھ، حل نہیں ہوتی، یعنی بہت سارے مسائل ہیں کبھی بھی خاندانوں میں حل نہیں ہوتے، یا معاشروں میں یا اداروں میں، مثلا ہم ادھر بیٹھے ہیں، بعض مسائل کو زبردستی حل کرنا بھی چاہیں تو نہیں حل ہوں گے، اس لیے مسائل یعنی سارے کے سارے ایک ساتھ پڑھائی کا رجحان نہیں رکھ سکتے، سارے کے سارے ایک ساتھ پڑھائی کی اوج کے اوپر نہیں پہنچ سکتے، ایک ماحول آپ بنا سکتے ہیں، ایک قانون کی صورت، ایک اقدار کی صورت۔ قانون اور اقدار 2 الگ الگ چیزوں کے طور پہ متعارف ہوتی ہیں۔ آپ نے اپنے گھرانے میں اقدار برپا کرنی ہے، خوشی کیسے برپا کی جائے، غمی کیسے برپا کی جائے، کن ایام میں مثلا ملنا ملانا کیسے رکھا جائے، کس کے پاس ملنا ملانے کو ہم رکھیں، مثلا عزت کی قدر کو گھرانے میں ابھاریں، یہ گھرانہ کیا ہو جائے گا؟ الہی اور مہدویت کے قریب ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح معاشرے ہیں، گھرانے کی اس لیے میں نے مثال دی کہ وہ ہمارے لیے قابل فہم ہے، معاشرے بعین ہی یہ ہیں کہ اسی گھرانے کے آپ مسائل کو وسیع کر دیں تو ایک معاشرہ ہمارے سامنے ابھر آتا ہے۔ بس آپ نے دوسری چیز یہ دیکھی کہ اگر معرفت حاصل ہو جائے تو یہ امر پہلے آ جائے یا بعد میں آئے، آپ کو معنوی ضرر نہیں پہنچائے گا، مادی ضرر تو انسان کے لیے ہے ہی ہے،
ظلم ہے، قباحتیں ہیں، باطل ہے، کرپشن ہے، خیانت ہے، ادھر ضرر کون سا ہمارا مقصود ہے؟ ہمارا مقصود یہاں پہ معنوی ضرر ہے۔ تیسری چیز جو آپ نے اس میں ملاحظہ کی اور بڑی تعجب آور وہ چیز ہے، اگر امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے مر گیا، ہر دو افراد پہلے مرتے ہیں، ایک دفعہ امام زمان علیہ السلام کی ولادت بسعادت نہیں ہوئی اور وہ مر گیا اور نئی جنگ میں حصہ نہیں لے سکا، حکومت کی تاسیس اور تشکیل میں حصہ نہیں لے سکا، یہ بھی اس نے بھی نہیں امام کو در کر پایا۔ جیسے آپ نے یہ روایت پڑھی کہ جس میں امام علیہ السلام کے بارے میں زرارہ یا ابو بصیر ان کے روایت نقل کی گئی، اور ایک وہ شخص ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہو گئی، زمانے کے اعتبار سے اس زمانے کو درک کیا جس میں امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، لیکن خود امام زمان علیہ السلام کو درک نہیں کر سکا اور موت آ گئی۔ لیکن اب جب موت آ رہی ہے تو اس شخص کو معرفت حاصل ہے، معرفت حاصل ہے۔ اس کے بارے میں روایات کیا کہتی ہیں؟ روایات کہتی ہیں کہ وہ شخص ایسے مرا کہ گویا کہ وہ امام زمان علیہ السلام کے خیمے میں موجود ہے، پھر آگے قدم بڑھایا نہیں، وہ شخص اس طرح سے مرا گویا کہ امام علیہ السلام کے لشکر کے اندر موجود ہے، پھر اس سے بھی آگے نہیں، وہ جو بالکل مقابلے میں دشمن کے جب صف بند جاتی ہے اور پرچم لہرایا جاتا ہے، علمدار کے ہاتھ میں پرچم ہوتا ہے فوج کا یا لشکر کا، اس لشکر کے پرچم کے سائے تلے وہ بیٹھا ہوا ہے، موجود ہے، اس کی طرح اس کی مانند ہے۔ اب یہ تین باتیں روایت نے پیش کی، اس کا آیا یہاں پہ یہ روایت ایک تقلیدی طور پہ ہمیں بات بتا رہی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹکا، کہ ایک کام کر لو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی، یا نہیں اس کے پیچھے حکمت ہے کوئی؟ یقیناً اس کے پیچھے حکمت ہے، اللہ تعالی حکیم ذات ہے، اس نے اپنے انبیاء و رسول علیہ السلام انہیں بھی حکیم بنایا اور اپنے اوصیاء علیہ السلام کو بھی حکیم اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا ہے، اس لیے حکمت ہے، حکمت کے بغیر یہ کلام نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ اس ربط کو جوڑیں، یہ غور و فکر والا مرحلہ ہے۔ ادھر روایت نے آ کے سمپل یہ بیان کیا کہ اگر تم معرفت رکھتے ہو تو تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گا، یہ امر ظہور اور امر حکومت پہلے آ جائے یا بعد میں آ جائے، کیونکہ آپ یہاں پہ حیران ہوں گے بعد میں آئے یا اگر مثلا پہلے آ جائے، میری زندگی میں آ جائے، مجھے کون سا ضرر ہے؟ اس میں ضرر ہے کوئی؟ ہاں آزمائش سخت ہے اس کی، پھر تو گھر نہیں بیٹھ سکتے، پھر تو قربانی دینا لازم ہے، پھر تو اچانک ہی ساری دنیا اپنی ہاتھ سے گنوانا لازم ہے اور امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنا لازم ہے۔ اب آپ کہیں گے میں نے کوشش تو کی تھی لیکن باہر پولیس والا کھڑا تھا، انہیں کھڑے رہنے دو اسے، کہیں گے نہیں باہر نکلتے ہیں تو پھر یا جیل میں ڈالتے ہیں، گولی مارتے ہیں، کہتے ہیں کھاؤ پھر ہو۔ اگر امام کا مخالف ہی کوئی آ کے تم سے ٹکرائے گا تو تم نے اس کے ساتھ مخالفت ہی کرنی ہے، اس کی حمایت تھوڑی کرنی ہے، یا اس کے دباؤ میں آ کے دب تھوڑی جانا ہے، لہٰذا پہنچ سکتا ہے۔ ادھر استقامت کی ضرورت ہے، ادھر شجاعت کی ضرورت ہے، ادھر قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، اس لیے اگر معرفت ہوئی تو یہاں پہ بھی ضرر سے بچ جائے گا۔ تأخرہ کہ طولانی در طولانی ہو رہی ہے، تو ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی بعض دروس میں کہ جب فطال علیہم الامد، قرآن کی آیت ہے کہ جب وقت طویل ہو گیا، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، دل سخت ہو جاتے ہیں، یقین اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، شک کی فضا اندر قائم ہونے لگ جاتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یار ابھی تک تو میں نے جو عمر گزاری اس میں تو نہیں آئے، آگے بھی احتمال کم ہی لگتا ہے، تو اس لیے میری زندگی میں تو آنے والے نہیں ہیں، یہ والی آفات آتی ہیں۔ یہ ہے وہ ضرر کہ یا دین سے جائے گا یا وہ عملی دنیا میں منافقت کو اختیار کر جائے گا، یا بالفاظ دیگر اسی کو جاہلیت سے تعبیر کی ہے۔ بس اب آپ ترتیب رکھیں کہ ضرر ہے موجود، ضرر معنوی سب سے پہلے ضرر موجود ہے، ہمیں نقصان معنوی سب سے پہلے موجود ہے، امامت میں شک، فسق و فجور، نفاق، کفر، اس کو قبول کر لے گا انسان۔ اس ضرر سے بچنا چاہتے ہیں تو معرفت حاصل کریں، معرفت حاصل کر لی تو پھر یہ بیان کیا روایات نے کہ تقدم اس امر کا پہلے اور بعد میں آنا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہاں وعجل فرجہ الشریف کی تم دعا مانگو،
لیکن ظہور امر و ظہور حکومت کی تاخیر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اگر وہ نقصان نہیں پہنچائے گی تو معرفت کہاں پہنچا رہی ہے اسے؟ اس درجے پہ پہنچا رہی ہے گویا کہ وہ امام کے خیمے میں موجود ہے، یہ ایک تعبیر۔ پھر اس کے بعد ہے نہیں، گویا کہ قاعدن فی عسکرہ، امام کے لشکر میں موجود ہے، عسکر یعنی لشکر میں موجود ہے۔ پھر آگے کہ نہیں تحت رأیتہ، ان کے جھنڈے کے نیچے، وہ جو صف اول کے اوپر پرچم لگا ہوا ہے اس کے نیچے موجود ہے۔ پھر اس سے آگے بیان کیا کہ نہیں وہ گویا کہ امام کے سامنے ان کے ہاتھوں میں شہید ہوا، اس کی مانند ہے۔ ادھر آپ سوال کریں گے معرفت کا یہ اجر ہے یا، کیونکہ اجر کے اعتبار سے تو بیان نہیں کیا، ادھر اجر ہے کہ قیامت والے دن یہ پائے گا، جنت میں اس کے لیے ہوگا۔ ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جو واقعاً جیسے جناب مالک اشتر ہیں، عمار یاسر ہیں، حبیب ہیں، حضرت عباس علیہ السلام، علی اکبر علیہ السلام، وہ امام کے پہلے کیا تھے؟ چھوانی میں یعنی خیمے میں تھے، پھر خیمے سے نکلے لشکر کے وسط میں، پھر لشکر سے نکلے جھنڈے کے سائے میں، پھر ادھر سے نکلے دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید۔ یہ چار مقابلے، یہ چار مرحلے ہوتے ہیں۔ پانچواں مرحلہ ہو سکتا ہے کہ گھر سے نکل کے ادھر تک پہنچے، وہ بہرحال خود کرنے کا والا مرحلہ ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہر شخص چاہتا ہے میں امام کی نصرت کروں، تو فرض یہ ہے کہ اب یہ گھر سے نکل چکا ہے۔ اب ایک شخص عملاً نکلا ہے، عملاً اپنے گھر سے نکلا اور وہ پہنچ گیا آج کے دور میں پادگان یا چھوانی میں، چھوانی میں پہنچ گیا تو چھوانی اسے بھیجتی ہے اس لشکر میں، صفیں جس میں بنی ہوتی ہیں اور مورچے لگے ہوتے ہیں، مورچوں میں جھنڈے کے نیچے بیٹھ گیا۔ جھنڈا سب سے آگے ہوتا ہے کیونکہ دو تین حصوں میں جنگ ہمیشہ سے دو تین حصوں میں ہوتی رہی ہے، یعنی ایک آگے ہوتا ہے، ایک ان سے پیچھے کمک والے ہوتے ہیں، اور ایک آج کے دور میں تیسرا بھی ہے کہ بڑا اسلحہ پیچھے رکھا جاتا ہے، وہ آگے مارتا ہے تو یہ آگے والے پیش قدمی کرتے ہیں، یہ پیچھے والا بھاری اسلحہ نہ چلے تو آگے والے آگے نہیں بڑھ سکتے، تو یہ پیچھے والے بڑے اسلحے والے مارتے ہیں ادھر، تو پھر یہ جو سب سے آگے والے ہیں یہ پھر آگے جاتے ہیں۔ تو وہ اب جھنڈے کے نیچے بیٹھ گیا۔ اب چوتھا کیا ہے؟ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اب یہ جو بندہ ہے اس کے مقام کے اوپر کس کو رکھا جا رہا ہے؟ جس نے معرفت حاصل کی۔ یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے، کیونکہ معرفت جو آپ کہہ رہے ہیں حاصل کی، وہ تو اپنے گھر میں آرام سے کھا پی رہا ہے، سو رہا ہے، ظاہراً جو ہمیں معاشرہ نظر آتا ہے۔ مثلا دعائے ندبہ خوب پڑھی اور تھوڑی طویل ہے تو بھوک بھی شدید لگتی ہے، پھر بہترین آپ نے پائے کا ناشتہ کیا یا چنوں کا ناشتہ کیا اور پھر سمجھا کہ ہاں ہم صاحب معرفت ہو گئے، اب یہ ہم اس مقام کے اوپر ہیں۔ لیکن جب بم پھٹتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ نہیں کسی اور ہی مقام پہ تھے ہم سے تو ضرورت ہی نہیں ہے، گھر بار چھوڑنا پڑ جائے تو مسجد مدرسہ ہی بھول جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں نہیں، روایت نے آ کے کہ آپ اس مقام پہ ہیں۔ یہ میں نے عرض کیا کہ اگر انقلاب اسلامی سے پہلے دور میں اس کی تشریحات نہیں وسیع پیمانے پہ ہو سکتی تھیں، اور جو مستقبل میں ہوں گی وہ آج کے دور میں نہیں ہو سکتی، لیکن آج کے دور میں ہمارے لیے بات واضح ہو گئی کہ ان دو کا ربط جوڑنا چاہیے، معرفت کا اور اس حالت کا۔ اس حالت کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے کیونکہ یہ حالت ہمارے لیے مہم ہے۔ کون سی حالت مہم ہے؟ کہ یہ جو چار چیزیں، خیمے میں ہونا، لشکر میں ہونا، پرچم کے سائے میں ہونا اور شہادت کا ان کے ہاتھوں میں ہونا، اس حالت کا معرفت سے کیا رابطہ ہے، اس کو جاننا چاہیے۔ اس لیے پھر آپ آگے دیکھیں امام علیہ السلام کی روایات کے فرمایا کہ فی ظل رواق القائم، چوتھے نمبر حدیث میں تھا۔ پانچویں نمبر حدیث میں جو آج ہم نے پڑھی تو اس میں بھی یہی تھا کہ اگر وہ شخص معرفت حاصل نہیں کرتا تو ان چار کی حالت میں نہیں آئے گا۔ ان چار کو ہم ایک جملے سے تعبیر کر سکتے ہیں، وہ جملہ ہے نصرت، صحیح ہے، مدد، نصرت، ان چار حالتوں، کیونکہ نصرت ہوگی تو یہ چار چیزیں ہوں گی۔ یہاں پہ جب میں کلمہ آپ کی خدمت میں نصرت لا رہا ہوں تو آپ کے لیے جسے کہتے ہیں نا کہ منطقی قیاس کے مقدمات پورے ہو جاتے ہیں اور نتیجہ آپ کے سامنے پورا نکل آتا ہے۔ بس ایک نوع معرفت ہوئی، اب بعض روایات نے درمیانی ایک مقدمہ نہیں ذکر کیا اور ڈائریکٹ ایک نتیجہ ذکر کر دیا۔ توجہ کریں اس کے اوپر، کیونکہ آپ بناتے ہیں نا قیاس، کیسے بناتے ہیں؟ قیاس منطقی، نہ کہ حنفی قیاس، وہ باطل ہے جسے تمثیل منطق میں کہتے ہیں۔
یہ روایات چونکہ ابھی آگے آئیں گی اگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، لیکن آپ قیاس کی صورت میں اس کو حل کریں روایات کی مدد سے۔ آپ کہتے ہیں العالم حادث، دوسرا مقدمہ کیا کہتے ہیں؟ وَكُلُّ حَادِثٍ مُتَغَيِّرٌ، نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ العالم متغیر۔ پہلا مقدمہ ہمارے ادھر آ گیا کہ معرفت کو حاصل کرو، صحیح ہے، اعرف الامامہ، صحیح ہے، یعنی معرفت کو حاصل کرو تو ضرر سے بچ جاؤ گے، درست ہے، یا معرفت کو حاصل کرو تو جاہلیت کی موت سے مر جاؤ گے۔ یہ پانچویں ہمارے پاس حدیث نے بیان کیا، صحیح ہے کہ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ فَمِيتَتُهُ مِيتَةُ جاہلیہ، جس کے پاس معرفت نہ ہو، جس کا کوئی امام نہ ہو، تو وہ کیسی موت مرا؟ جاہلیت کی۔ ضرر اور یہ والے جملات ایک ہی ہیں، کیونکہ یہ پیچھے ہم پورا ایک چیپٹر پڑھ چکے ہیں جس میں 3 سے 4 روایات صحیح سند تھی، من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ۔ اس میں باب کی دوسری نمبر یا تیسری نمبر روایت تھی کہ راوی نے پوچھا کہ یا امام جاہلیت سے کیا مراد ہے، تو کیا جواب امام نے دیا تھا؟ 3، کیونکہ تکراراً یہ روایت ہمارے پاس گزر چکی ہے۔ 3 چیزوں کو بیان کیا امام نے، گزشتہ درس میں بھی وہ بیان کیا۔ وہ کیا ہے 3 چیزیں؟ کیونکہ آپ مہدویت کی روایات میں ان چیزوں کو ذہن میں نہیں بٹھائیں گے تو پھر رسمی مہدویت ہی رہ جائے گی۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر اس کو بار بار تکرار کر کے نظریے کے مرحلے پہ نہیں پہنچائیں گے، کوئی ہمارے وجود سے حرکت برپا نہیں ہوگی۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، اس کو آپ نشر کریں، لوگوں تک بتائیں، گھر میں ان باتوں کو پھیلائیں، کیونکہ یہ براہ راست ہم روایت سے لے رہے ہیں، کوئی اپنی ذاتی تجزیہ تحلیل کی صورت نہیں ہے یہاں پہ۔ امام نے فرمایا کہ ماتا میتت جاہلیت، یعنی جاہلیت و کفر و نفاق و ضلال، یا تو وہ حالت کفر میں مرے گا، یا حالت گمراہی میں مرے گا، یا حالت نفاق میں مرے گا، یہی وہ ضرر ہے۔ اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص بھی معرفت حاصل کر لے وہ ضرر سے بچ جائے گا، یعنی جاہلیت کی موت سے مر جائے گا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جو شخص بھی معرفت حاصل کر لے، اب ہم قیاس کا پہلا حصہ بنا رہے ہیں، جو شخص بھی معرفت حاصل کر لے وہ کیا ہو جائے گا؟ جاہلیت کی موت سے بچ جائے گا۔ اسی جاہلیت کی موت کو کہا کہ ضرر نہیں پہنچے گا۔ ضرر کی تشریح ہم نے روایات سے ہی لانی ہے، اپنے طور پہ لغت سے اٹھا کے نہیں لانی، ضرر سے بچ جائے گا۔ یہ پہلا مقدمہ ہو گیا۔ آپ نے صغرا دیکھا کہ پہلا مقدمہ بن گیا۔ دوسرا مقدمہ حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ جو جاہلیت کی موت سے بچ جائے وہ امام یا دوسرا آپ یہ کہہ لیں کہ جاہلیت سے موت سے بچ جائے تو مددگار امام کا ہوگا، صحیح ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ امام کا مددگار ہوگا۔ اور جب امام کا مددگار ہوگا تو امام کی نصرت کرے گا، تو نصرت کا نتیجہ کیا ہے؟ یہی 4 امور، یہ نصرت کا نتیجہ ہے۔ اگر نصرت جنم نہ لے تو یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ یہ ہوائی طور پہ خیالوں سے تو نہیں آئیں گی۔ دنیا میں کون سا فرد ہے، حتیٰ چھوٹے بچوں سے پوچھیں انہیں سب سے اچھا کیا چیز لگتی ہے؟ آپ اپنے طور پہ یہ سروے کر کے دیکھیں، بچوں سے پوچھیں کیا بننا چاہتے ہو؟ اگر بچے نے کبھی نہیں سوچا، وہ کہے گا میں ابو بننا چاہتا ہوں، اپنے باپ کا ہی نام لے گا، کیونکہ اس کی نظر میں آئیڈیل ہی وہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ کھیل کود کارٹون دیکھیں، وہ کیا بولے گا؟ فوجی بننا چاہتا ہوں۔ شجاعت ہر بچہ پسند کرتا ہے، شجاعت سے کر نہیں پاتا لیکن پسند ہر کوئی کرتا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ نے یہ دیکھا کہ اب آپ اس میں بنائیں ضرر کو کاٹیں تو کہے گا جو بھی معرفت حاصل کرے وہ نصرت کرے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو بھی اہل معرفت ہوگا وہ اہل نصرت ہوگا۔ یہ بات ہمارے اس بات سے کوئی بھی فرد مکتب تشیع کا اختلاف نہیں کر سکتا۔ اگر ممکن ہے کوئی مخالف منطق بھی آ جائے نا، اس بات کو تسلیم کرے گا۔ جو بھی اہل معرفت ہے وہ کیا ہوگا؟ اہل نصرت ہوگا۔ اگر اہل نصرت ہوگا، ادھر دوسرا قیاس آپ بنا سکتے ہیں، اس کو اب آپ نے ایک مقدمے کے طور پہ اٹھا لیا کہ جو بھی اہل نصرت ہے تو نصرت کرتے ہوئے شہادت اس کا مقدر ہے، پس اہل نصرت کیا ہو گیا؟ اہل شہادت ہے۔ لہٰذا یہ 4 آپ کے پاس بنتے ہیں، اس لیے یہ روایات اس طور پہ ہمارے لیے حل ہو جاتی ہیں۔
کہ اگر معرفت حاصل ہو جائے، اب آپ نے اسی طرح رب دینا ہے، معرفت حاصل ہو جائے ضرر جہالت سے بچ جائے گا. یعنی ضرر جہالت سے بچنے سے کیا مراد ہے؟ ضرر کفر و نفاق و منافقت و گمراہی سے بچ گیا. جو اس سے بچ جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ ناصر. اب اس مقام پہ ہمارے پاس بعض روایات کا مجموعہ ہے، وہ جدا ایک اسم کو لے کے آتی ہیں، ایک اصطلاح کو لے کے آتی ہے، کیونکہ نصرت ایک عمومی ہے لفظ. وہ ایک ایسی اصطلاح کو لاتی ہیں جو مہدویت کے خاصات خاص کر دیتی ہے. وہ اصطلاح معروف کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں آ جائے گی تھوڑا سا. انتظار. احسان. انتظار تحرک کا نام ہے، انتظار نصرت کا نام ہے، انتظار قدم بڑھانے کا نام ہے. اس انتظار کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ یہی چار امور. یا تو وہ اپنے آپ کو سمجھے گا حق اور باطل میں محاذ کے اوپر ہوں، وہ کہے گا انتظار ہے تو حق و باطل دیکھ رہے معاشرے میں، انتظار ہے تو وہ اس صف اور لشکر میں ہے کہ جہاں پر حق ہے، انتظار ہے تو اس پرچم کے نیچے ہے کہ جو پرچم حق ہے. اگر انتظار ہے، اگر انتظار، تو پھر وہ حقیقی امام برحق کی معیت میں شہید ہونا چاہتا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر شہید ہونے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنگ میں شرکت کی اسی میں شہید ہوا، یا بعض ایسے تھے کہ جو رسول اللہ نے جنگیں یا بڑے بڑے مہمات کے لیے بھیجا اور شہید ہو گئے بندے؟ اسی طرح مسلم بن نقیل کیا کربلا میں شہید ہوئے؟ لیکن شہید کربلا کہلاتے ہیں نہیں. ہانی بن عروہ کربلا میں شہید ہوئے؟ نہیں، کوفہ میں شہید ہوئے، لیکن وہ شہید کربلا کہلاتے ہیں. اسی طریقے سے آج کے دور میں اس وقت امام ان کے لیے نگاہوں سے غائب تھے یا نہیں، لیکن اعتقاد ان کا قوی تھا کہ امام قیام کر چکے ہیں اور باطل کے ساتھ نبرد آزما ہیں. اسی طریقے سے انسان آج کے دور میں اگر معرفت حاصل کر لے، اسے دکھائی دے رہے ہیں امام کہ وہ ظلم کے خلاف ہیں، وہ باطل کے خلاف ہیں، وہ نبرد کے عالم نبرد میں ہیں، جنگ کی حالت میں ہیں انہی کے ساتھ. لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ انتظار کلمے کو رکھا، اور حدیث نمبر 6 ہمیں یہی بات بتاتی ہے. اس لیے حدیث نمبر 6 میں دوبارہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں کہ ما ضر من مات منتظرا لامرنا. ما ضر، اسے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا. کس کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا؟ ادھر ہی حدیث یاد کر لیں، 2-4 لفظ تو ہیں. من مات منتظرا لامرنا، جو مر گیا ہمارے امر کے انتظار میں. صحیح ہے؟ ہمارے ایک ہوتا ہے ناکام عاشقوں والا انتظار. صحیح ہے؟ ناکام عاشق گلی محلوں میں آج کل تعداد بڑھ گئی ہے ان کی، آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں کہ ان کی نشیوں والی حالت ہوتی ہے، نہ وہ ادھر کے نہ ادھر کے، کچھ انہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ انتظار نہیں ہے، یہ مایوسی کا نام ہے. لہذا من مات منتظرا لامرنا، تو امام فرمائے الا یموت فی، آپ یہی کہیں گے کہ ادھر بھی وہی عبارت آ رہی ہے، الا یموت فی وسط فسطاط المہدی وعسکرہ، کہ کیا آگاہ رہو وہ مر رہا ہے. کہاں پہ اسے موت آ رہی ہے؟ اگر مر رہا ہے تو امام مہدی علیہ السلام کے وسط، اس خیمے کے وسط میں جہاں آگے بڑھ کے آگے آنا چاہتا، وہ عسکرہ ہی، اور ان کے لشکر کے اندر اسے موت آ رہی ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ اب یہ ترتیب ہمارے لیے صحیح بن گئی. معرفت کا جھگڑا کس سے ہے؟ ضرر جاہلیت سے. ضرر لم یضر کے کی تشریح یہ کریں ضرر جاہلیت، اور جاہلیت کی تشریح یہ کریں کفر، ضلال، نفاق. یہ صحیح سند روایت میں وارد ہوا ہے، کفر، ضلال اور نفاق. دوسرا مقدمہ آ جائے، جو معرفت حاصل کر لے، ایک دفعہ کہتے ہیں اہل نصرت ہے، لیکن ادھر روایات کا مجموعہ کیا کہہ رہا ہے؟ اہل انتظار ہے. اب جب وہ انتظار کے عالم میں ہے تو انتظار اسے کہاں پہ پہنچا دے گا؟ ان 4 کیفیات میں سے ایک کیفیت پہ پہنچا دے گا. اور یہی بات ہمارے پاس آخری روایت میں بھی آئی، کان کمن کان فی فسطاط المنتظر. ادھر منتظر کا لفظ آیا ہے کہ امام منتظر کے خیمے میں کے اندر ہے. اب ہمارے پاس روایات انتظار کے حوالے سے تفصیلی طور پہ الکافی میں نہیں آئیں، بلکہ انتظار کی صحیح سند روایات ہمارے پاس یا غیبت نعمانی میں ہیں یا کمال الدین میں ہیں.
لیکن انتظار کی اگر بالفرض کوئی کہے کہ اصطلاح کو نہ مانے، نصرت کی اصطلاح صحیح سنت روایات سے ہمارے پاس موجود ہے، جیسے کہ قرآن بھی واضح کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے ناصر بن جاؤ۔ یہ ہمارے پاس ترتیب بن گئی۔ یہاں پہ صرف آخری نقطہ بیان کر کے ہم اپنی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم جو منتشر روایات ہیں مہدویت سے مربوط اس کا مطالعہ کریں گے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، خود معرفت کون سی معرفت؟ ایک تو واجب معرفت ہے جو انسان کو کاملاً ہلاکت سے بچاتی ہے، یعنی کفر سے بچاتی ہے۔ بقیہ پھر دو رہ جائیں گے، کیونکہ تین طرح کی جاہلیت ہے نا، جاہلیت و کفر و نفاق و ضلال۔ کفر کی جاہلیت سے نکلنے کا طریقہ کار ہے اقرار۔ مہدویت کا جس نے اقرار امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کا کیا اور ان کے ظہور کا کیا، یہ کفر کی جاہلیت سے باہر آ گیا۔ اس لیے کوئی ہم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی امام مہدی علیہ السلام کے ان کا اقرار کرتا ہے 12ویں امام ہونے کا، ان کے معصوم ہونے کا اور ان کی غیبت کا اور ظہور کا، یہ اقرار کرتا ہے تو اس اقرار کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ ہے اس کا، وہ اس اقرار کی وجہ سے کس سے نکل رہا ہے؟ جاہلیت و کفر سے نکل رہا ہے۔ اور یہ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی اقرار کر لے تو یہ اقرار کی وجہ سے وہ پہلے درجے کی معرفت اسے حاصل ہو گئی، بقیہ ساری کی ساری اس کے بعد کی معرفتیں ہیں، وہ پہلے درجے کی کیا ہو گئی؟ حاصل ہوگی معرفت۔ لیکن آیا اس نوعیت کی معرفت انسان کو خیمے میں پہنچا دیتی ہے؟ یعنی اب آگے ترقی کی ضرورت ہے۔ اس لیے ضلال سے بچنا ہے۔ ضلالت سے کب بچے گا انسان؟ جب امام علیہ السلام کی اطاعت جنم لے گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا ہدایت کے مقابلے میں گمراہی، اگر وہ امام سے ہدایت یافتہ نہیں ہوا تو بچ جائے گا۔ لیکن یہ سارے مطالب آپ دوستان پڑھ چکے ہیں قرآن کریم کی آیات میں۔ بعض جگہوں پہ یہ ضابطے ہیں، یہ قاعدے ہیں جسے فقہی استنباط کرتے ہیں۔ معارف کے بھی استنباط کے ہمارے پاس قواعد اسی طریقے سے ہیں۔ بعض کلی قاعدے ہیں قرآن کریم کے، بعض کلی قاعدے ہیں عقلی، بعض کلی قاعدے ہمارے پاس اپنی معاشرتی زندگی میں نظر آ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس قرآن کریم کا کلی قاعدہ ہے، ضلال کے مقابلے میں کیا ہے؟ ہدایت۔ ہدایت کب انسان کے پاس آتی ہے؟ جب وہ ہدایت لے، مہتدی بن جائے، اور مہتدی جب بنے گا تو عمل اس کے اوپر کرے گا۔ اگر ہدایت لے اور اس پر عمل کرے تو تب وہ ضلال سے نکل آئے گا۔ اس لیے یہ دوسرے درجے کی معرفت، دوسرے درجے کی میتت ضلال ان سے آپ نے پہچان لیا۔ وہ کیا ہے کہ وہ کیسے، کون سی معرفت در مطلوب ہے؟ ہدایت کی۔ ہدایت اہل بیت علیہ السلام و قرآن کریم سے لے لے، وہ ہدایت لے لے تو پھر میتت و جاہلیہ سے بھی بچ جائے گا۔ معرفت ہدایت آگئی۔ تیسری نفاق۔ نفاق بڑی ظالم ایک چیز ہے، اس نے بہتوں کو تباہ و برباد کیا، ہزاروں نے جنگیں لڑیں، آگے جوہر دکھائے، بہادری کے کئی کارنامے دکھائے، لیکن خاتمہ نفاق کے اوپر ہو گیا۔ کتنے ایسے گناہگار ہیں کہ جنہوں نے جرائم کے اوپر زندگی بسر کی، لیکن آخر میں ایمان قلبی طور پہ مضبوط ذریعے سے اپنے وجود میں انہوں نے حاصل کیا۔ بس نفاق ایک خطرناک ترین چیز ہے۔ نفاق کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ نفاق کو ہم دور کریں؟ نفاق کے لیے سر تسلیم خم۔ جو شخص سر تسلیم خم ہے وہ نفاق سے بچ جائے گا۔ جو متذبذب ہے، جیسے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، جو سوچتا ہی رہ جائے وہ میدان جہاد میں کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ آپ زندگی میں خود تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جو خطرات میں پڑھنے میں سوچتا ہی رہے وہ اپنے آپ کو خطرات کے حوالے نہیں کر سکتا، لیکن جو قدم بڑھا دے وہ کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ خطرات میں پڑھنے سے موت تو آتی نہیں ہے، موت تو اپنے وقت کے اوپر آتی ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ سر تسلیم خم کر لے۔ اگر سر تسلیم خم نہ کرے تو انسان نفاق سے بچ نہیں سکتا۔ ان تین چیزوں کو معرفت کے اعتبار سے ذہن نشین رکھیں۔ یہ تین معرفتیں حاصل ہو گئیں تو انسان سے ممکن نہیں ہے کہ آج کے دور میں اپنے آپ کو میدان جہاد میں نہ انسان شمار کرے۔
وہ حتماً اپنے آپ کو میدان جنگ میں شمار کرے گا، وہ حتماً کسی کی حمایت کرنا اپنا شرعی وظیفہ سمجھے گا، چاہے اسے شخصی نقصان ہی کتنا ہوا ہو، چاہے اس کی تذلیل اور اہانت اس جگہ سے ممکن ہوئی ہو۔ غلط فہمیاں پیدا ہو ہی جاتی ہیں۔ وہ اپنی شخصی چیزوں کو نظر انداز کر کے برملا طور پہ حمایت کرے گا۔ ممکن ہے کہ اس کا اس جگہ سے کوئی تعلق نہ ہو، نہ استاد شاگردگی کا تعلق ہے، نہ کوئی مالی تعلق ہے، نہ احسانات کا تعلق ہے، کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی حمایت اس لیے کرنی چاہیے کہ یہاں پہ حق موجود ہے، اس جگہ کے اوپر معرفت موجود ہے، اس جگہ پہ دین موجود ہے، اس جگہ پہ نبرد موجود ہے، بس وہاں پہ آپ حمایت کے لیے قدم اٹھائیں گے۔ جیسے یہ تین چیزیں کہ معرفت کا نتیجہ کیا نکلا، انتظار یا نصرت، نصرت کا نتیجہ کیا نکلا، میدان میں حاضر، میدان میں حاضر ہونے کا نتیجہ کیا نکلا، شہادت، اگرچہ اپنے بستر پہ کیوں نہ مرے، اگرچہ اپنے گھر میں کیوں نہ مرے، تب بھی نتیجہ اس کا شہادت ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ